اس کو جب ہلکا ہلکا ٹھنڈا کریں تو اس کے اندر تخم بالنگو 1 چمچ شامل کرنا ہے. اچھا اس کو مکس کرتے کرتے ہی پی لینا ہے. ان کے کاؤنٹلٹ نیچے ہوتے ہیں, پلیٹلیٹس وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں, ہمارے تمام اطباء پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. مجھے پنجاب کو بھی انہوں نے بتائی تھی یہ چیزیں, تو اب وہ عمل کریں یا نہ کریں یہ ڈاکٹرز کا تعصب ہوتا ہے. اچھا یہ قطرہ جو شہد کا میں ایڈ کروا رہا ہوں نا, یہ سنت رسول کے طور پر ایڈ کروا رہا ہوں. تو وہ پپیتے کے علاوہ امرود, انار لازمی کھائے. اچھا لاہور میں ڈینگی کو کوپ کیا تھا, یہ سارا سری لنکن ماہرین نے کیا جی تھا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے ایک انتہائی سنگین قسم کا مسئلہ سر اٹھاتا ہے, اور وہ ہے ڈینگی. ڈینگی مچھر کی افزائش ہوتی ہے, اس کے کاٹنے سے ڈینگی بخار ہوتا ہے, جس پر اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بندہ خوف سے ہی مر جائے. حکومت پنجاب نے خاص کر پچھلے کئی سالوں سے یہ کمپین چلائی کہ آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کبھی کسی کو کہ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے, یا اس کے حوالے سے آپ نے خوف کا شکار نہیں ہونا ہے. گزشتہ دنوں ہمارے ایک ٹی وی چینل کی اہم ترین خاتون اینکر تھی, وہ بھی ڈینگی کی وجہ سے وفات پا گئیں. تو آج اس اہم ترین جو ہے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز معالج حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب کو. اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اگر ڈینگی ہو جائے تو کرنا کیا ہے آپ نے. یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں, یہ باقی ساری چیزیں ہیں, یہ آپ کو گورنمنٹ نے اشتہار دے دے کے سارا کچھ بتا دیا ہے. ہم آج آپ بات کریں گے کہ اس سے جو ہے نبٹنا کیسے ہے. جی السلام علیکم مشرف صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہ جی. حکیم صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جیسے ڈینگی کا آج کل سیزن ہے, کافی مریض جو ہیں نا وہ ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں, جو ہم نے نوٹ کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ رپورٹس آ رہی ہیں. تو اب ہم نا فوری چلتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ یہ ڈینگی بخار کی علامات کیا ہوتی ہیں, کس طرح مریض یہ سمجھے کہ اس کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے, عام بخار نہیں ہے, اور پھر وہ کس طرح کرے بغیر خوف کا شکار ہوئے کہ وہ اس سے نکل آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. شہزاد بھائی, یہ مارگلا نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ اس ٹاپک پر میرا خیال ہے یہ پہلی ویڈیو ہوگی. ہاں اس سے پہلے تو یہی بتا رہے ہیں کہ آستینے ادھر رکھیں, آستینے پوری پہنیں, شرٹ اس طرح کی پہنیں, اور پانی کو ڈھانپیں نہ ڈھانپیں. اور ایون کہ ڈینگی کی کمپین کے نام پر لوگ لٹے ہیں, فراڈ ہوئے ہیں لوگوں کے, سپرے کے نام پر اور دوسرے ناموں پر, اور پھر خیر ایک بڑے بڑے اسکینڈلز بھی ہیں. اچھا یہ ایک خطرناک وائرس ہے, اور اس سے جو بخار ہوتا ہے اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. دو بڑی اہم کمپلیکیشنز ہیں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت کم چلا جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے. اچھا WBC متاثر ہوتا ہے, انتہائی کم ہو جاتا ہے. جب WBC کم ہوتا ہے تو باڈی کے اندر جو پہلے سے موجود بیماریاں ہوتی ہیں, آسان کر کے بتا رہا ہوں, کہ وہ بھی سر اٹھا لیتی ہیں. اچھا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ نا ہماری گورنمنٹ نے, جیسے آپ نے بتایا, یہ بڑا زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ باور کروا دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے, کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, صرف پیناڈول کھائیں, ریسٹ کریں, اور ہاں جی ریسٹ کریں اور پانی پئیں, یہ جوس پئیں. بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. میں 10 سال سے, آپ بھی ہمارے وہاں تشریف لائے ہیں, کہ ہم نے پپیتے کا جو ارک نکال کے ہم دیا کرتے تھے. آج کل نا پپیتے کا پتے ملتے بہت کم ہے, تو ہم نے بہت بے شمار پیشنٹ شفا یاب کیے ہیں. اچھا اس کا نا اصول علاج ہے, یونانی میں پہلے سے موجود ہے. اچھا بخار کے لیے جو چیزیں دے رہے ہیں ہم وہ دے رہے ہیں, مطلب تیز بخار ہے, سر درد ہے, یا مطلب جسم میں درد ہے, نشانات ہیں, یا ان کی بجائے ہم جو وائرس نے اٹیک کیا ہوتا ہے وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو نیچے لے کر جا رہا ہوتا ہے, ہم طب یونانی کی میڈیسن سے وہ اس کا علاج کرتے ہیں. تو اور یہ میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں, ہمارے تمام اطباء پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. لاہور کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہاں اٹیک زیادہ ہوتا ہے, پوری حکومتی مشینری اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. بلکہ عمران خان صاحب تو ڈینگی برادران باقاعدہ کہا کرتے تھے, میاں برادران کو ڈینگی برادران کہا کرتے تھے, کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ڈینگی کے پیچھے پڑ گئے تھے. اس سے ہوا کہ اویئرنیس تو جو آنی تھی وہ آئی, وہ اس سے خوف و ہراس بہت پھیل گیا. ہاں جی بالکل, پینک بہت کریٹ ہو گئی. پورے گلی کے اندر اگر ایک پیشنٹ ڈینگی کا ہو جائے تو پوری گلی کے اندر نا خوف و ہراس پھیل جاتا آج بھی. اچھا ہم اس کے نا علاج کی طرف آتے ہیں. جی
جس پیشنٹ کو ڈینگی ہو جائے اور اس کے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر 1 کپ دودھ ہونا چاہیے. اچھا دودھ اوریجنل، یعنی اوریجنل دودھ، یہ اس کی شیورٹی ہونی چاہیے پہلے نا کہ وہ دودھ ہے، گائے کا ہو یا بھینس کا ہو. دودھ ہوگا تو پھر اس میں نسخہ، اس کو 1.5 کپ دودھ کو اتنا ابالیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اس میں اگر پیشنٹ ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی، گڑ یا شکر لازمی ڈالیں. اور اگر وہ ڈائبٹک ہے تو 1 قطرہ شہد کا بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ 1 قطرہ جو شہد کا میں ایڈ کروا رہا ہوں نا، یہ سنت رسول کے طور پر ایڈ کروا رہا ہوں. اچھا ثواب کے ساتھ ساتھ اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ سنت رسول پوری کر رہا ہوں تو ڈینگی تو ایسی کی تیسی. اچھا نسخہ یہ ہے کہ 1 کپ جو آپ نے پانی دودھ گرم کیا ہے اس کو جب ہلکا ہلکا ٹھنڈا کریں تو اس کے اندر تخم بالنگو 1 چمچ شامل کرنا ہے. اچھا اس کو مکس کرتے کرتے ہی پی لینا ہے، کیونکہ جب وہ زیادہ پھول جائے گا تو وہ پھر پیا نہیں جائے گا. اچھا اس کو پینا ہے صبح اور شام. یقین کریں کہ یہ بڑے سے بڑے جو ہے نا ڈینگی کے جو پیشنٹ ہیں جن کے کاؤنٹلٹ نیچے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں جو اس کا اصول علاج ہے کہ باڈی کو کی جو اپنا دفاعی نظام ہے جو کہ اس وقت بند ہو چکا. اچھا تو یہ نسخہ اس دفاعی نظام کو بھی ایکٹیو کر دیتا ہے. تو جو اپنا باڈی خود سے ریکور کرنا چاہ رہی ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ایلوپیتھک میڈیسن کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تو وہ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کو مافک آتا ہے مزاج اور کیفیت کے مطابق وہ ہلدی کا دودھ بھی ساتھ لازمی پئیں. وہ ایک گولڈن ملک کے نام سے فارمولا موجود ہے. اچھا اس وقت اس موسم میں بھی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کسی اور موسم میں دیکھ رہے ہیں اور کسی کو خدا نخواستہ کوئی ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ پپیتے کے علاوہ امرود، آج کل بہت زیادہ تازہ امرود آیا ہوا ہے، امرود اور انار لازمی کھائے. اچھا اس میں ایک فارمولا کیا ہے، یہ تو بات ہر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ انار کا جوس پئیں اور اس کے اندر لیمو ڈالیں. میں جو آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ جس پیشنٹ کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، وہ زیادہ ضعیف نہیں ہے، ایج زیادہ نہیں ہے، تو اس کو پھر جوس مت دیں. اچھا اس کو امرود بھی اور انار بھی چبانے کے لیے دیں. وہ چبائے تو یقین کریں 1 سے 2 دن کے اندر وہ بھلا چنگا ہو جائے گا. وہ پوری کی پوری مقدار اندر جائے گی نا اس کے، اور پورا میدا کام کرے گا اس کے. وہ بات پھر وہی آگے کی اس کا گٹ ایکٹیو ہو جائے گا جو کہ بیماری سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اچھا ایک میں پھلوں والی ارینجمنٹ جو ہے نا مٹھا، اس کو سویٹ لائم بولتے ہیں، یہ بڑا بہترین ہے اس ڈینگی کے لیے. اچھا یہ پاور بینک ہے اس کا نیوٹرینٹس کا. اس کے علاوہ گلو ہر جگہ مل جاتی ہے دیہاتوں میں، ہمارے لاہور میں بھی، نہیں تو کسی آپ انصاری سے لے سکتے ہیں. اس کا جوشاندہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. یہ تو ہو گئے پیشنٹ کو کھلانے والی چیزیں. ایک کعوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ڈینگی میں بہت زبردست کام کرتا ہے. اچھا ڈینگی کا پیشنٹ کو آپ ایک تلسی کے 3-4 پتے لے کر وہ لازمی وہ تھوڑا سا 1 گلاس پانی لینا ہے، زیادہ تھوڑا سا پلانا ہے، اور اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو پکانا شروع کر دیں. اور اس کے بعد اس کے اندر ایک تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کریں، صرف تھوڑی سی. دن میں 3-4 مرتبہ یہ دیں. یقین کریں کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں سے ضروری نہیں کہ سبھی کریں، لیکن آپ دودھ اور جو سٹارٹ میں ہے تخم بالنگو والا نسخہ وہ لازمی استعمال کریں، پپیتا لازمی استعمال کریں. یقین. اچھا حکیم صاحب اس سے جو آپ بتا رہے ہیں ان سے پلیٹلیٹ ہی اوپر آئیں گے یا ان کا جو بخار ہے جو 103-104 سے اوپر 105 پہ بھی چلا جاتا ہے، وہ بخار جو ہے اس کی شدت بھی کم ہوگی؟ میں نے شہزاد بھائی آپ کو وہ نسخہ دیا ہے جو ہم پیشنٹ سے فیس لے کے دیتے ہیں. اور یہ نسخہ ڈینگی کے پیشنٹ کا مکمل ہے. اچھا اس میں جو گلو شامل کیا ہے، جو گلو کا جو شاندار، وہ 104-105 بخار کو بھی نیچے لے آتا ہے. اچھا مطلب اچھا اس کے ٹھیک ہے آپ کی بات مان، اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے یا آپ کی طب کی پریکٹس ہے یا یہ کچھ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ کس طرح یہ، جس طرح آج کل ہر بندہ کہتا ہے جی کہ اس کے پیچھے کیا ریسرچ ہے، سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے، تو وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر ہے آپ کی پریکٹس کا یہ سارا نچوڑ ہے یہ؟ بالکل بالکل. میں جو چیزیں آپ کو یہاں آپ بتا رہا ہوں اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا ہوں
کہ یہ 100% پروون چیزیں ہیں. اچھا. ہم لوگوں کے فارماکوپیاز میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. گردن توڑ بخار ہو گیا, یہ والا بخار ہے, یا اس طرح کا کوئی بھی مرض جس کے اندر پلیٹلیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں, اچھا, یہ ہمارے فارماکوپیاز میں ہمیں کتابوں میں پڑھائی گئی ہیں چیزیں. اچھا. اس میں پیشنٹ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے جب علاج کروانا ہے تو کس پیتھی سے کروانا ہے. تو وہ آپ کے والی بات ہے, اگر وہ ایلوپیتھک والے کے پاس اپنے آپ کو حوالہ کرے گا تو وہاں پیراسٹامول کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا جاتا, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کا اصول علاج بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جب اس کو دودھ دیں گے اور گولڈن ملک دیں گے اور یہ بلنگو والا دودھ دیں گے تو وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اور جو یہ پپیتے والا پتوں والا جو فارمولا ہے یہ تو سری لنکا کی وہاں سے آیا تھا ہمارے ساتھ. یہ حکومت پنجاب کو بھی انہوں نے بتائی تھی یہ چیزیں. تو اب وہ عمل کریں یا نہ کریں یہ ڈاکٹرز کا تعصب ہوتا ہے. یہ جو لاہور میں ڈینگی کو کوپ کیا تھا یہ سارا سری لنکن ماہرین نے کیا جی تھا. بالکل. اور یہ ریسرچ سری لنکا کی یونیورسٹی سے ہی آئی تھی. اچھا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ خوف جو ہے نا وہ بہت ہوتا ہے مریض کے اندر نا, اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ جو پینک ہے مریض خوف کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس سے کس طرح کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. یہ آپ کے انٹرو میں بھی یہ بات تھی اور یہ بات آپ بہت پرفیکٹ کر رہے ہیں کہ نا پیشنٹ کو جب پتہ لگ جائے نا کہ 90 روپے کا ٹیسٹ ہے, ہر کوئی کروا لیتا ہے, اور وہ جب پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس میں فالس بھی ہے, اس پر بھی ہم ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے اس کو پیشنٹ کو ڈینگی نہیں بھی ہے تو ڈینگی پیشنٹ کاؤنٹ بڑھانے کے لیے بھی وہ ٹیسٹ پازیٹیو دکھائے جا رہے ہیں. اچھا. اور ہاں وہ بہت خطرناک ہے, وہ ایک الگ سے سکینڈل ہے. تو لیکن اگر پیشنٹ کو ڈینگی پازیٹیو اوریجنل آ گیا ہے تو وہ ان چیزوں سے وہ بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا. جی دوستوں اور ساتھیوں, حکیم مشرف علی زیدی صاحب نے آپ کو آسان طریقہ کا علاج جو ہے وہ بتایا ہے, جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہربل جو فارماکوپیا ہے اس میں آلریڈی موجود ہے, جو وہ کئی مثلا عرصے سے وہ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں. مختلف قسم کے ایسے بخار جن سے جو آپ کا بلڈ سیل جو ہے وہ گر جانا ہوتا ہے, اس میں علاج وہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے. آپ پر منحصر ہے کہ آپ خوف کا شکار ہو کر پیناڈول کے حوالے ہونا چاہتے ہیں یا کسی اچھے جو طب یونانی کے ماہر ہیں اس کے پاس جا کے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو اپڈیٹ معلومات ہی ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اب آپ پر منحصر ہے کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں آپ کا کوئی عزیز دوست ڈینگی کا شکار ہوتا ہے تو آپ بلا خوف جو ہے وہ کسی طبی معالج کے پاس جا کے علاج کرا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.